اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، اسی طرح نہ سمجھے وہ لوگ کہ جو بخل کر رہے ہیں اس مال کے ساتھ جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل میں سے، کہ یہ ان کے لیے خیر ہے۔ ظاہر بات ہے جب جنگ احد کے لیے تیاری ہو رہی ہوگی، حضور نے کہا ہوگا کہ لاؤ بھائی لوگ اب کچھ پیسے دیں، کچھ مال و اسباب جمع کریں تاکہ اسباب جنگ جو ہے وہ فراہم کیے جائیں۔ اب جو ان میں سے غنی تھے، ان میں سے جن لوگوں نے بخل کیا، اب ان پر اشارہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے بخل کر کے بچا لیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی اچھا کام کیا ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے، اب اس میں بخل سے کام لے رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے، بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، اسی مال کے توق بنا کر ان کے گردنوں میں پہنائے جائیں گے قیامت کے دن جو بخل انہوں نے کیا تھا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے ہے۔ آج یہ تمہارے پاس ہے، یہ میرے پاس ہے، بالآخر سب کچھ اللہ کے لیے رہ جائے گا، ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بعد کسی اور کا، پھر کسی اور کا، اور پھر یہ سارا مال و اسباب ہاتھ بدلتے ہوئے بالآخر میراث تو اللہ کی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں وہ 18 رکوع مکمل ہو گئے، 6 رکوع جو غزوہ احد کے بیان میں تھے۔ اب 2 کنکلوڈنگ رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اللہ نے سن لی ہے بات، قول ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ ان میں منافقین بھی شامل ہو سکتے ہیں اور یہودی بھی۔ جب حضور کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے قرض حسنہ دو، تو گویا کہ اللہ تو فقیر ہوا، پھر محتاج ہوا، ہم غنی ہیں، ہمارے پاس دولت ہے۔ سنکتب ما قالوا، ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے۔ بڑا غصہ ہے اس کے اندر، ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے۔ فوراً تو نہیں پکڑتے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جس دن انہیں اپنے اس قول کی پوری جو ہے اس کی سزا مل جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں، قتلہم الانبیاء بغیر حق، اور جو نبیوں کو یہ قتل کرتے رہے ناحق، ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم کہیں گے کہ اب چکھو مزہ اس جلا دینے والے سلگتی ہوئی آگ کا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ سب کچھ ہے تمہارے اپنے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، یہ گویا کہ پھر یہود کی طرف رخ ہو گیا ہے، جیسا کہ اس صورت میں پہلے تھا، اس رکوع میں 19ویں میں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لے لیا تھا، اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ یہ ابتدائی زمانے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، عہد طفولیت تھا نوع انسانی کا، تو خرق عادت چیزیں بہت ہوتی تھی۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی یہود کے ہاں ابتدائی دور میں کہ اگر کوئی شخص قربانی پیش کرتا ہے اللہ کی جناب میں، کوئی بچڑا اس نے ذبح کیا، پیش کر دیا، اللہ کے لیے صدقہ کیا، نذر کیا ہے، تو آسمان پر سے ایک آگ اترتی تھی جو اسے بھسم کر دیتی تھی۔ یہ علامت ہوتی ہے اس کی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ جیسے حابیل اور قابیل کے قصے میں ہے کہ دونوں نے کچھ پیش کیا، قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک کی قبول ہو گئی دوسری کی نہیں ہوئی۔ پتہ کیسے چلا؟ آپ اگر قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں، کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی کیا پتہ، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن پہلے ایسی علامات حسی ہوتی تھی کہ پتہ چل جاتا تھا یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ تو اسی کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم سے تو عہد لے لیا تھا اللہ نے کہ ہم کسی رسول کو جب تک کہ وہ یہ معجزہ نہ دکھائے اس وقت تک نہیں مانیں گے، تو اگر محمد رسول ہے تو یہ معجزہ دکھائیں۔ یہ تھی بات جس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ، اے نبی ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے واضح معجزوں کے ساتھ، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور وہ معجزہ بھی انہوں نے دکھایا جو تم کہہ رہے ہو۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یہ آپ ہی کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا، آپ سے پہلے بھی جو رسول تھے انہیں جھٹلایا گیا۔ گویا کہ یہ تو اس راستے کی ایک عام جو ہے وہ تجربہ ہے جو آپ کو بھی کرنا پڑے گا، جو اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ جاؤ بالبینات، وہ بھی آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، واضح معجزات کے ساتھ، وہ زبر اور صحیفے لے کر، والکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر۔
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک دن تو موت آ جائے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دوسری بات، تمہیں لازماً تمہارے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار، تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے، آگ سے، وادخل الجنہ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کا یہ سارا ساز و سامان مگر دھوکے کی ٹٹی، دھوکے کا سامان۔ اب وہ آیت آ گئی جو سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع میں آئی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، صرف یہ کہ صیغہ بدلا ہوا ہے، یہاں مجہول کا صیغہ ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے مسلمانوں دوبارہ کان کھول کے سن لو، تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ آنا ہے، کان کھول کر سن لو۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے۔ جنت لینی ہے تو یہ نہیں ٹھنڈے ٹھنڈے اور بغیر تکلیفیں اٹھائے تمہیں جنت مل جائے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا، اور تمہیں لازماً سننی پڑیں گی ان لوگوں سے بھی کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور ان مشرکین سے بھی اذى كثيرا، بڑی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی۔ سنو اور صبر کرو، جیسے حضور سے ابتدا میں کہا گیا تھا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سنیے اور صبر کیجیے۔ اور ہمیں خوب معلوم ہے، کسی نے آ کر کہہ دیا مجنون ہے، کسی نے کہہ دیا شاعر ہے، کسی نے کہا ساحر ہے، کسی نے کہا مسحور ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے ان کی زبانوں سے، اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن صبر کیجیے۔ وہی بات ہے جو کہی جا رہی ہے مسلمانوں سے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کیے رہو گے، ثابت قدم رہو گے اور تقویٰ کی رشید اختیار کیے رکھو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔